ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹیکنو نمائش 2023 کی تقریب گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا میں منعقد ہوئی۔ نارتھ ریجن کے 16 کالجز کے طلباء و طالبات نے نمائش میں حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سینئر ڈائریکٹر جنرل ٹیفٹا پنجاب اختر عباس پروانہ تھے۔ ٹیکنو نمائش میں سول مکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل، ٹیلی کام و دیگر ٹیکنالوجیز کے فائنل ایئر کے طلباء و طالبات نے اپنے تیار کردہ 66 پروجیکٹس ڈسپلے کیے تھے۔ مہمان خصوصی نے اسٹالوں کا معائنہ کیا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے خود بھی اس کو ویٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بچے 3 سال کا ڈپلومہ کر رہے ہیں۔ یہ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک ود سائنس کے بعد 3 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے، اور اس لیول کی انوویشن یہ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کوئی حرف آخر نہیں کہہ سکتے۔ اس میں فردر بھی امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایک ہم انکریج کرتے ہیں کریٹیوٹی کو اور انوویشن کو، کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں، ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے کہ اپنے پروجیکٹ کو، ایک چیز کو بنا کے پبلک کے آگے ہم نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے، اس کو کیسے کمرشلائز کرنا ہے۔ اور اس چیز پہ ہم، جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی عرض کیا ہے کہ ہم ان بچوں کو پورا پیکیج دیں گے، ان کو بزنس سٹارٹ کرنے کی ٹریننگ دیں گے، ان کو لونے کی فیسلٹی تک فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہمارے جو چیئرپرسن، میں بیسیکلی انہیں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، آج ان کا شیڈیول تھا وہ نہیں آ سکے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر صاحب جو ہے نا، انہوں نے فوکس ہی اس چیز پہ کر دیا ہے کہ ہم نے بچوں کی کوالٹی بہتر کر دی ہے، ٹریننگ کی کوالٹی بہتر کر دی ہے، اور اسی کے چیز کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے آنریبل چیف منسٹر پنجاب سے یہ ٹریننگ مٹیریل جو 250 روپے پر منتھ تھا پر اسٹوڈنٹ، اس کو بڑھا کے 1000 روپے کروا دیا ہے۔ اور یہ ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کی پریکٹیکل ورک بہتر ہوگا اور کوالٹی بہتر ہوگی، اور وہ مارکیٹ میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو جائے گی۔ ماڈل انسٹیٹیوٹ کیونکہ ہمارے ٹیفٹا کے 400 ادارے ہیں، ہم اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لے رہے ہیں کہ ماڈل انسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لیٹسٹ کریکولم ہو، اس کی کوالیفائڈ فیکلٹی ہو، اس کے بچوں کی پراپر اس کو پریکٹیکل کے لیے میٹیریل دیے جائے، پراپر اس کی لیبز ہوں، اس ادارے کی انٹرنیشنل لیول کی ایکریڈیٹیشنز ہوں، اس کی سرٹیفکیشنز ہوں۔ تو یہ ایک ماڈل ادارے کی جو کوالٹیز بنتی ہیں نا، تو یہ ہو، اس کے پرنسپل سے لے کے ایک پرنسپل کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ ہو، اس کی فیکلٹی، اس کے اسٹوڈنٹس، اس کی انٹیک اچھی ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کے کلاس روم جو ہے نا، ان کو اسمارٹ کلاس روم بنائیں گے، وہ ایک انٹریکٹیو بورڈ لگائیں گے، اس طرح کر کے نا کہ ایک پراپر ماحول دیا جائے گا کہ ان بچوں کے لیے ہم انشاءاللہ، ہم نے اس کا ایز اے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا لاہور میں، تو اب یہ پرپوزل بھی میں چیئرمین صاحب کو جا کے پیش کروں گا کہ ہم بزنس انکوبیشن سینٹرز بنائیں گے، کہ یہ جو بچے اتنے زیادہ انوویٹیو اور کریٹیو ورکنگ کرنے والے ہیں، ان کو ہم پراپر ٹریننگ دیں، ہاؤ ٹو اسٹارٹ دیئر بزنس، اور اس کو کیسے کر کے اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، بک کیپنگ کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے مارکیٹ میں انٹر کرنا ہے، تو اس کی ہم پراپر ٹریننگ دیں گے۔ پھر ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے کئی ادارے لونے کی فیسلٹی دے رہے ہیں، اور جسٹ اس کا سروس چارجز ہوتے ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ریٹ ہائی نہیں ہوتا، تو ان بچوں کے کمپلیٹ سولوشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہر جگہ کے بچے جو تھے نا، تینوں زونز کے بچوں کی کریٹیوٹی جو ہے نا بہت زیادہ تھی، ہر ایک کی اپنی نوعیت کی تھی، لیکن اوور آل اگر میں کہوں نا کولیکٹیولی، تو یہ زون مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر 1 ہے۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ Actually, we are watching the Pakistani youth. As we always say, in Pakistan you have youth bonus, but you don't have good enough skills bonus. So we equip students with latest technology. So now our solution is we bring the students to China for 1 year study in collaboration with Chinese colleges. We want students to experience China development. Secondly, we want students to use Chinese latest lab facilities to give them 1 year hands-on training. We want students to learn Chinese language, our culture, and equip Chinese technologies. In the end, we will introduce those students to CPEC industry for job placement. Not only Pakistan, we are thinking about Middle East countries, especially in Saudi, for job placement. Oh, today, actually when we come into this hall, it was very much impressed. We saw that youth
projects, especially the jewel for agriculture purpose. In my view, I said this is the best one. And finally, once the results announced, it is the same as my judgment. So I think the students' performance is very excellent. I hope all of these projects should be commercialized, and we should protect the students' IP, intellectual property. This is what I hope. یہ آج ٹیکنیکل ٹیکنو ویژن 2023 تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم انڈسٹری کو اور اپنے جو اکیڈیمیا جو ہیں ان سب کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمارے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ آج کے اس تقریب میں 90s کے قریب جو ہے پروجیکٹس جو ہے بچے لے کے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ اور ایڈوانس ہیں، اور یہاں پر انڈسٹری کے بہت سارے جو ہے آنرز اور دوسرے انڈسٹری پرسن جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو کہ یہاں بچوں کا ٹیلنٹ دیکھیں گے اور آگے ان بچوں کو جاب میں اور فردر ٹریننگز وغیرہ میں جو ہے ہیلپ ہوگی اور ملک کو جو ہے مزید ترقی کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوں گی یہ چیزیں۔ Actually, I'm from China State Construction Engineering Corporation, and invited by my friends. I'm very honored to participate in today's events. It's very impressive because I see the genius innovation from these youngsters. And this is my first time coming to the government college, GCT. So actually I see the future potentials of these youngsters, because as a Chinese company, we need to hire the local people to work with us, especially for this technical staff to support our projects. So just for example, we just finished the Sakar-Mutan motorway. It's 392 kilometers, and we hired 32,000 Pakistani staff along the motorway for the last 6 years. So we feel very proud to work with Pakistani staff, and that's our future in Pakistan, to prolong our stay in Pakistan, to make more contributions for the CPAC. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے اس ٹیکنو ویژن 2023 کو کور کیا، اور اس کی اویئرنیس اور اس کی پریس میں جو ہے نا وہ کوریج کے لیے آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ میسج دوں گا اپنی انتظامیہ کو، اپنے طلباء کو اور اپنے اساتذہ کو، کہ ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹیکنو ویژن اسکل ایگزیبیشن، پروجیکٹ ایگزیبیشن جو ہے نا وہ ہر کالج لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، پنجاب لیول پہ کرتی رہنی چاہیے، اور انڈسٹری کو انوائٹ کرنا چاہیے، تاکہ انڈسٹری جو ہے نا وہ آ کر ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ ٹیلنٹ دیکھے، ان کا اسکل دیکھے، ان کی فن دیکھے، اور اس طرح سے ٹیکنالوجی ہے نا وہ اپنا فروغ پائے گی، اور انڈسٹری جو ہے نا وہ فروغ پائے گی تو روزگار میں اضافہ ہوگا، اور روزگار بڑھے گا تو معیشت ترقی کرے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ نتائج کے مطابق گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اٹک نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی چکوال نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مہمان خصوصی نے پوزیشن ہولڈر کالجز میں سرٹیفکیٹ اور کیش پرائزز تقسیم کیے۔ تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا پروفیسر کیسر الزمان، ڈائریکٹر ایڈمن HMC بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشد محمود کے علاوہ مختلف انڈسٹریز کے نمائندگان بھی شریک تھے۔ سید عمیر علی، نوائی ٹیکسلا، اسلام آباد۔